یہ دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور ترین خلائی دوربین ہے، جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ۔ صرف اس کو بنانے پر $10 ارب خرچ ہوئے ہیں اور تقریباً 25 سال بھی۔ اس پر کام کا آغاز 1996 میں ہوا تھا اور اس وقت اندازہ تھا کہ $1 ارب کا خرچہ آئے گا، لیکن جیسے جیسے یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہوتا گیا، لاگت بھی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ 25 دسمبر 2021 کو جب اسے خلا میں بھیجا گیا تو یہ لاگت بڑھتے بڑھتے $10 ارب تک پہنچ چکی تھی۔ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کو اس پروجیکٹ میں یورپین اور کینیڈین اسپیس ایجنسی کا تعاون بھی حاصل رہا اور کل 15 ملکوں کے سائنسدانوں نے اس خواب کی تعبیر میں حصہ لیا۔ اب سب کو انتظار ہے جون کا، جب جیمز ویب ٹیلیسکوپ اپنا اصل کام شروع کرے گی، یعنی خلا میں دور دور تک دیکھنے کا۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اس وقت زمین سے 10 لاکھ میل کے فاصلے پر موجود ہے، بالکل اسی جگہ پر جہاں اسے جانا تھا۔ 10 لاکھ میل یعنی کہ 16 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود جیمز ویب ٹیلیسکوپ زمین سے کتنی دور ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فاصلہ چاند کے مقابلے میں تقریباً 4 گنا زیادہ ہے۔ جیمز ویب 1 مہینے کا سفر کرنے کے بعد سورج کے گرد اپنے مطلوبہ مدار میں پہنچی ہے۔ سائنسدان اس جگہ کو لاگرینج پوائنٹ یا L2 کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سورج اور زمین کی گریویٹیشنل فورسز بالکل متوازن ہوتی ہیں۔ خلائی دوربین کے لیے اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ ٹیلیسکوپ کو مدار میں رہنے کے لیے یہاں سب سے کم ایندھن کی ضرورت پڑے گی۔ یہاں اندھیرا اتنا ہے جو ٹیلیسکوپ کو خلا میں دور دور تک دیکھنے میں مدد دے گا۔ جیمز ویب مشہور زمانہ ہبل ٹیلیسکوپ کی جگہ لے گی۔ ہبل زمین سے 530 کلومیٹر کی بلندی پر گردش کر رہی ہے اور 30 سالوں سے کائنات کے رازوں سے پردے اٹھا رہی ہے۔ ہبل زمین کے اتنے قریب ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کی مرمت بھی کی جا سکتی ہے۔ مثلاً پہلی بار 1993 میں چند خلابازوں نے اس پر کام کیا تھا کیونکہ تصویریں کچھ دھندلی آ رہی تھیں۔ تب سے اب تک اس ٹیلیسکوپ کی 5 بار مرمت ہو چکی ہے، لیکن جیمز ویب ٹیلیسکوپ زمین سے بہت دور ہے، اتنی دور کہ اس میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکے گا۔ یعنی یہ بہت ہی نازک مشن ہے۔ اس میں اب تک جو مراحل آ چکے ہیں اور جو آگے آئیں گے، ان میں سب کچھ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ ذرا سی غفلت ہوئی تو اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ضائع ہو جائے گی۔ یہ سوال ضرور ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسپیس ٹیلیسکوپ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسی دوربینیں تو زمین پر بھی بنائی اور لگائی جا سکتی ہیں، اور ایسی کئی اسپیس ٹیلیسکوپس ہیں جو زمین پر مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ سرمایہ ضائع ہونے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے اور لاگت بھی اتنی نہیں آتی۔ تو اسپیس ٹیلیسکوپ ہی کیوں؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہماری زمین کا ایٹماسفیئر یعنی کرۂ ہوائی یہ دور دراز ستاروں اور کہکشاؤں سے نکلنے والی روشنی کو روکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین کی فضا سے باہر نکل کر جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہبل جیسی آپٹیکل اور جیمز جیسی انفرا ریڈ لائٹ ٹیلیسکوپس ہی اس مسئلے کا حل ہیں۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ایک ٹائم مشین ہے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی مدد سے کائنات کے کئی راز کھلیں گے۔ اس کی بدولت ماہرین فلکیات وقت میں بہت دور تک دیکھ سکیں گے۔ جب کائنات کے ابتدائی ستاروں نے جنم لیا تھا اور کہکشائیں وجود میں آئی تھیں، وہ بھی تقریباً 13 ارب سال پہلے، یعنی بگ بینگ کے صرف 10 کروڑ سال بعد۔ سائنسدان سمجھتے ہیں کہ بگ بینگ وہ لمحہ تھا جب اس کائنات نے جنم لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو ٹائم مشین کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وقت میں بہت دور تک دیکھے گی۔ اس کے علاوہ یہ ٹیلیسکوپ دور پرے کی دنیاؤں میں زندگی کی علامات کا بھی پتہ چلائے گی۔ اس کام کے لیے ناسا نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ میں سب سے بڑا اور انتہائی حساس آئینہ لگایا ہے، جسے سائنسدان گولڈن آئی کا نام دے رہے ہیں۔ لیکن اتنی پیچیدہ اور جدید ترین ٹیلیسکوپ کی عمر صرف 10 سال ہوگی، اس لیے ابھی سے اگلی خلائی دوربینوں پر تحقیق کا آغاز ہو چکا ہے اور 2030 کی دہائی میں ہو سکتا ہے کئی نئی ٹیلیسکوپس بھی خلا میں جائیں۔ لیکن تب تک جیمز ویب کن رازوں سے پردہ اٹھائے گی؟ کیا اس کی تحقیق ہمارے سوالوں کے جواب دے پائے گی یا یہ مزید نئے سوالات کو جنم دے گی؟ اس کے لیے اگلے چند سال تو بہت اہم ہیں۔ تو اب ہمیں دیجیے اجازت، اور آپ سے امید ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا، شیئر بھی کریں گے آپ، اور چینل تو ضرور سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔